حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امراتک فہی لک فیہا صدقہ. دیکھو صرف یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا صدقہ نہیں ہے. کھانا تو تم نے روزانہ ہی کھانا ہے, تم نے اپنے گھر میں ہی کھانا کھانا ہے. تم اگر دن کو کہیں باہر بھی رہو گے تو رات کو گھر میں آ کر کھانا کھاؤ گے. تو تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہو رہی ہے, دیکھنے میں ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کے اندر آدمی کو دین کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو, ان احادیث کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھنا شروع کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان کا شعبہ ہے, جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے, اس فیملی کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان حدیثوں کے ذریعے. آپ کسی شخص کے منہ میں لوالا ڈال رہے ہیں اور آپ اسے بالکل پسند نہیں کرتے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں تو یقیناً اس نوالا ڈالنے سے آپ پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اگلے پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. تو دیکھنے میں تو یہ منہ میں نوالا ڈالنا ہے اور اس کا اجر صدقے کا مل رہا ہے, لیکن اصل میں یہ خاندان کا جو نظام ہے, یہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے, اور وہ تعلق میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس تعلق کی بنیاد صرف جذبات پر نہیں ہوتی, وہ تعلق ایک بہت مستحکم, مربوط اور مضبوط تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کے نتیجے میں پورے گھر کے اندر ایک اتحاد کی اور اتفاق کی اور محبت کی اور الفت کی فضا پیدا ہوتی ہے. والدین یا میاں بیوی کے تعلق کا استحکام بچوں کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے. والدین یا میاں بیوی کے تعلق کی خرابی یا تعلق کے اندر کمزوری یا تعلق کے اندر شدت یا مزاج کے اندر شدت, یہ بچوں کے مزاج اور ان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صدقے کی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں, لیکن عملاً ایک بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھانا تو تم نے روزانہ ہی کھانا ہے. تو ہر روز تم یوں کر لیا کرو کہ ایک لقمہ اٹھا کر خاوند اپنی بیوی کے منہ میں اگر ڈال دے, یا بیوی اپنے خاوند کے منہ میں اگر ڈال دے, تو اس پر بھی اسے صدقہ مل جائے.